بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق آدم، تخلیق انسان۔ تخلیق انسان کے متعلق جب میں نے حضور میاں صاحب سرکار سے سوال کیا کہ تخلیق انسان کے لیے ہوئی، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، کیسے بنا انسان، کیسے اس دنیا میں آیا، کیسے اس نے اپنی پہچان کی، تو اس مقصد کے لیے میں نے حضور کو سوال کیا۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مرشد پاک میرے میاں صاحب سرکار نے ایک ایت کلام پڑھ کر اس راز سے پردہ اٹھایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی سرکار نے فرمایا، حدیث میں بھی مجھے پڑھ کر بتایا، ان اللہ خالق آدم علی صورتہ، ٹھیک ہے جی، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ یکلخت، جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ میں بنی آدم کو بناؤں تو یک لخت آپ نے ملائکوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے فرشتوں سنو، میں آج ارادہ کرتا ہوں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو فرشتوں نے آپ کے فرمان پر لبیک کہا، پس ارشاد خدا بندی ہوا کہ آدم کو بناؤ۔ بحکم خدا فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لائے، مٹی کے خمیر سے زمین پر بنایا گیا اور اٹھا کر لے گئے وہاں جہاں خدا موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود 60 گز لمبا اور 7 گز چوڑا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود 60 گز لمبا اور 7 گز چوڑا تھا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 1.5 دھڑ، حدیث شریف میں آیا ہے دھڑ، یعنی گردن کے نیچے فرشتوں نے بنایا اور چہرہ خود خدا وند قدوس نے بنوایا، ٹھیک ہے جی، فرشتوں نے صرف دھڑ بنایا اور اس کی شکل صورت جو چہرہ تھا انسان کا وہ خدا نے خود بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور سر مبارک بھی تبارک و تعالی نے خود بنایا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دھڑ بنانے کے لیے کوئی ہدایت تو کی ہوگی، تو ایسا بنانا ہے، کیسا دھڑ بنانا ہے؟ فرشتے پھر پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس انسان کا دھڑ کیسے بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ آپ نے حکم سے یہی ظاہر ہے صرف اور صرف فرمایا کہ بت تیار کرو۔ کیا فرشتے خود تیار کر کے لائے؟ فرشتوں نے کیسا ڈھانچہ تیار کیا؟ تخلیق انسان کا مقصد، انسان کی تخلیق آدم کا مقصد، آدم کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ میرے میاں صاحب سرکار نے فرمایا، رب کی ربوبیت قائم کرنے والی واحد ہستی انسان ہے۔ رب کی ربوبیت، وحدیت قائم کرنے والی واحد ہستی انسان ہے، کیونکہ بندگی بندے سے ہے اور بندہ خدا سے ہے، پس بندہ ہی خدا کے ایک ہونے کی شہادت کا واحد ذریعہ ہے۔ ہر جگہ پر کمال بندہ ہے، جب بندہ اپنے کمال سے بڑھ کر جمال کو پہنچ جائے گا تو پھر بندہ بندہ نہیں رہے گا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندہ بندے خدا ہے، یہ خدا کا بند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صحیح ارادہ یہ تھا کہ مجھے پہچانتے تو ہیں لیکن میری وحدانیت کے پرچار کے لیے اور اپنے قدرت کامل کے کرشموں کے لیے بنی آدم کی ضرورت ہے، تو یہی مقصد کے لیے رب العالمین نے بنی نوح انسان کو خلق کیا، خلق فرمایا، تخلیق کیا۔ تو اس ہی نسل آدم نے ربوبیت کے پرچار کو کٹھن وقت اور مشکل گھڑیوں میں پکار کر رب کی ربوبیت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قائم کر کے دکھایا۔ کیسے؟ کہیں سلگتے انگاروں پر لٹائے گئے مگر زبان حال سے شکوہ نہ نکلا۔ غور سے نظر دوڑائی جائے تو مختلف قسم کی آزمائشیں کی گئیں جن سے انسان کے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کسی کو جلتی آگ میں پکوایا، کسی کو کوہ طور پر بلوایا، آزمائش کی کسی اور آڑے سے 2 حصے،
کسی کو آرے سے 2 حصے کروائے، کسی کے پیٹ پر پتھر بندھوائے، کسی کو سنسان گھاٹی میں مصور کر دیا جہاں نانو نشان نہیں رہا۔ مسئلہ پیش آیا لیکن حرف شکایت زبان سے نہ نکلا، اور کسی کو اس کے سامنے اس کی اولاد کے گلے پر تیر لگوائے، کسی کے سر سجدے میں کٹوائے، شیر خوار بچوں کو پیاسا رکھوایا، نوجوان کی جان لی، کسی کو سولی پر لٹکایا، اور کسی کی چمڑی اتاری اپنے ہاتھ سے کھچوائی، لیکن بندگان خدا نے اف تک نہ کی، اور خداوند قدوس کی ربوبیت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شریعت محمدی پر آنچ نہ آنے دی۔ جتنی بھی مشکلیں پیش آئیں نسل آدم نے بلا چون بلا چراں برداشت کی۔ ہر طرح سے بندے نے اپنے خدا کے ارادے سے پورا کیا، تو معلوم ہوا کہ انسان بندہ ہے، عشق بندہ ہے، مشوق بندہ ہے، عمل بندہ ہے، اعمال بندہ ہے، عبادت بندہ ہے، جوہد بندہ ہے، زہد بندہ ہے، زاہد بندہ ہے، دوزخ بندہ ہے، بہشت بندہ ہے، آدم بندہ ہے، تکلیف بندہ ہے، فرشتہ بندہ ہے، زہد تقوی بندہ ہے، صبر و رضا بندہ ہے۔ اے یار جہاں بھی گیا پرچارے بندہ ملا، مثلا فرش پر بھی بندگی ہے، بندے کی بندگی ہے، کارگزار بندہ ہے، نعرے لگتے ہوئے نظر آئے، اور عرش پر بھی دھوم دھام بندے کی تھی۔ پس خدا نے بندے کو پیدا کر کے اپنی قدرت کامل کا ہر جگہ ظہور دکھایا، اور فرمایا فادخلنی فی عبادی وادخلنی جنتی، اور خود فرمایا اے بندے میں نے اپنی تمام مخلوق میں تمہیں سرداری بخشی ہے، اور تم قیامت تک سردار ہوں گے، یعنی اشرف المخلوقات کا لقب عطا فرمایا۔ توکل کیا ہے؟ توکل تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا توکل کے معنی بھروسہ کے ہیں، اور جس درویش کے پاس توکل نہیں ہے اس کی درویشی صوفیہ کرام قبول نہیں کرتے، کیونکہ اچھا کھانا پکاؤ، اچھا کھانا پلاؤ، یا گوشت پکایا جائے اور اس میں نمک نہ ڈالا جائے تو وہ کھانا بے مزہ ہوگا۔ اسی طرح توکل فقیری کی ایک بہت بڑی جڑ ہے۔ بغیر توکل کے فقیر اندھا ہے، کیونکہ توکل ہی ایک ایسی منزل ہے جو سلوک کے خدا اور رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ بہت سے صوفی یا اسی لیے دغا باز پیر اس دور میں آپ کو زیادہ ملیں گے۔ اے صاحب طریقت اپنا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ کسی اللہ والے کے آستانے پر جا کے توکل کی رسی کو مضبوط سے تھام لے، تاکہ تیری تمام منزلیں آسان ہو جائیں اور تیری رسائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہو جائے۔ توکل کے معنی بہت بڑے بھروسے کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ پر مطمئن ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر مطمئن ہو جاؤ، بس یہی توکل ہے۔ توکل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ ہے مومنوں کو صرف اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، بس تیرے دینی اور دنیاوی کام پورے ہو جائیں گے، یعنی اللہ